بہرحال یہ خود ساختہ ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کی کتاب کا آغاز ہوا، اس کی تھیوری کا آغاز ہوا 2006 میں. جون 24 2008 کو یہ کتاب منظر عام پہ آئی، اینڈ آف دا ڈیز کے نام سے. اس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. جو کووڈ-19 آپ نے لفظ لیا وہی اس کا کوڈ ورڈ تھا. اس کے اوپر پھر ہالی ووڈ کے اندر 2010 کے اندر ایک موویز 2 بنائی گئیں جو 2011 میں ریلیز ہوئیں. ایکچوئل یہی شہر تھے، یہی ملک تھا، اسی طرح اکانومیکل اٹیک تھے. تو یہ اسکرپٹ تھا جس کو ہو بہو اس عالمی چیمپئن امریکہ نے اس دنیا کے اوپر امبوز کر دیا. اچھا، یہ صرف امریکہ ہے آپ کے خیال میں، یہ جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، استعمار کہا جاتا ہے؟ امریکہ تو ایک کٹ پتلی ہے نا، پیچھے تو ایک 7 دماغ ہیں، 7 لوگ ہیں. کوئی ورلڈ بینک کو سربراہی میں ہے، کوئی IMF کی سربراہی میں ہے، کوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سربراہی میں ہے، کوئی میڈیا کو ہولڈ کر رہا ہے، کوئی گوگل کو ہولڈ کر رہا ہے، کوئی ٹویٹر کو ہولڈ کر رہا ہے. یہ 7 خاندان ہیں جو پوری دنیا کے، ان کی کٹ پتلی جو ہے وہ امریکن صدر ہوتا ہے، اور دنیا کے 190 ممالک کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ امریکی صدر کی کٹ پتلی ہوتے ہیں. آپ سمجھنے آپ اسی تھیوری پہ قائم ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کے تحت قائم ہوں. میں پاکستان میں اس تھیوری کا سب سے بڑا علمبردار ہوں. اچھا، 3 مارچ کے بعد 15 مارچ کے اندر اس کی تعداد ایک دم پہنچ گئی 7,50,000. یعنی کہ چائنا میں جہاں 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی ہے لگ بھگ، وہاں پر اگر یہ چھونے سے اور اچھوت ہونے سے پھیلنا ہوتا تو کم سے کم 1,75,00,000 مریض تو اس وائرس کا 1 ارب 75 کروڑ مریض اس وائرس کا شکار ہوتے، کیونکہ 40 دن تک تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وائرس ہے کیا. بات یہ ہے کہ 3 مارچ سے اور 15 مارچ میں اس میں 8 لاکھ لوگوں کا اضافہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی؟ 80,000 لوگ 3 مہینے میں، اور 10 دن میں 9 لاکھ لوگ ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ورلڈ بینک نے اعلان کر دیا کہ جس ملک کی بھی معیشت کرونا وائرس سے ٹوٹے گی یا اس کو نقصان ہوگا اس کو ہم بلینز آف ڈالر امداد دیں گے. اس امداد کی وجہ سے 180 ملکوں میں ایک دم پھیل گیا یہ کہ 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ کیسے ہو گئے. لاکھوں پیشنٹ اس کے شکار ہوئے، بالکل لاکھوں صحیح ہوئے. بالکل صحیح. جب ویکسین نہیں ہے تو صحیح کہاں سے ہو گئے؟ پہنچایا گیا ہے، کہیں پر چمکادڑ میں ڈالا، کہیں پہ مرغی میں ڈالا، کہیں پہ بکرے میں ڈالا. آپ آگے تھیوری آئیں گی، آپ کے سامنے آئیں گی. غلط ہے ہی نہیں. یہ کھانے پینے کی ان جانوروں میں ڈالا گیا جو آپ استعمال کرتے ہیں. کیا اگر چمکادڑ میں جا سکتا ہے تو مرغی میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، جا سکتا ہوں. تو بھائی اس طرح پھیل رہا ہے. اچھوت نہیں ہے. اچھوت ہوتا تو 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی چائنا کی پوری اس کا شکار ہوتی. فیصل، اس خوف سے کیسے نکالا جائے؟ یقیناً جو ہے وہ اتنا مولک مرض نہیں ہے، کیوں جو ہے وہ اس کو اتنا معمہ بنا کے اس وقت پوری دنیا کے اب جو اس کے ریپرکیشنز آئیں گے خاص طور پہ اکانومی پہ، معاشرت پہ، وہ کیا ہوں گے؟ آئیں گے، آ گئے ہیں. کھلنے کا انتظار کریں. ہم پاکستان کو یہ تو تقابل کرتے ہیں کہ وہ بند ہو گیا ہم بھی بند ہو جائیں، وہ انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کر لیں. یار ان کی معیشت کا اپنی معیشت سے آپ تقابل کر کے دیکھو، آپ کا کیا بیڑا غرق ہو جانا ہے. ہمارے ملک کی پہلی صورتحال خراب ہے. ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں. عوام اور افواج پاکستان سمیت لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو چکے. کس چیز کا خوف ہے؟ خدا سے کبھی خوف ہے اتنا؟ جو اللہ سے نہ ڈرا وہ پھر کرونا سے ڈرا نا. خوف کس چیز کا ہے بھائی؟ میری ایک بات سنیں، وائرس جاندار کے لیے، بالکل جاندار، ہر جاندار کے لیے. تو یہ ماسک لگاؤ نا گائے اور بکریوں کو بھی، پھر سینیٹائزر لگواؤ ان کو بھی. کوئی ایشو ہے اس کے اندر؟ مرغیوں کو بھی لگاؤ. اگر یہ وائرس خطرناک ہوتا اور ہوا میں ہوتا، ماحول میں ہوتا، فضا میں ہوتا، تو یہ سب سے پہلے تو مرغیاں ہی پولٹری فارم میں مر چکی ہوتی. سب سے کمزور تو اس وقت مرغی ہے نا. امیٹیشن گروتھ ہے اس کی، 7 مہینے میں پیدا بننے والی 7 ہفتے میں بن رہی ہے. یہ بکرے، یہ مرغیاں، یہ کتے، یہ کوے، یہ بلکہ اس پہ تو ایک بڑا پیارا شعر ہے، یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، پرندوں کا کسی جگہ سے کوچ کر جانا. اگر یہ عذاب الہی ہوتا تو پک اینڈ چوز پہ تھوڑی ہوتا، کمپلیٹ ہوتا. یہ پرندے، یہ جانور سب مر چکے ہوتے. جان کا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو آدمی فیس کر کے نکل جاتا ہے. خوف سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارے یہاں تو ویسی فیشن کے تحت یہاں پہ نزلہ زکام کھانسی ہر وقت. 26 مریض 60 مریض جو ہیں وہ سندھ کے اندر ریکور ہو گئے، صحتیاب ہو گئے کرونا سے. یہاں تو چیز ہی کچھ اور ہے. 3 دن پہلے کرونا مثبت آتا ہے، 3 دن بعد منفی آ جاتا ہے، 3 دن میں اس کے خاندان والے ویسے ہی مر جاتے ہیں سوچ کے. یہ کیا طریقہ ہے یہاں پر؟ کوئی اتھینٹک نیوز دیں. کوئی پاکستان کا بیڑا غرق کرنے پہ آخر پاکستان کا میڈیا کیوں تلا ہوا ہے؟ پوری دنیا کا دھندا بند کرا کے اپنا دھندا چلا رہے. کمرشل اب بھی چل رہا ہے، کمائی اب بھی چل رہی ہے، ہر آدمی اپنا دھندا بند کرے. میڈیا کا دھندا چل رہا ہے اس کرونا میں. پوری دنیا کا میڈیا اسی کو فالو کرتا ہے. آپ بھی لاک ڈاؤن کریں. کس نے روکا ہے؟ آپ کیوں کھول کے بیٹھے میں دھندا یہاں پر؟ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کرونا کے علاوہ کچھ نہیں دکھا رہا. بھائی جان آپ سے مراد آپ کے میڈیا نے تو جس کو نہیں تھا اس کو بھی دکھا دیا. بعد میں 3 دن بعد ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہا اس کو منفی آیا ہے.
اس کا تو ہو گیا بیڑا غرق. 2 سال تک نہ اس سے کوئی ہاتھ ملائے گا, نہ اس سے رشتہ رکھے گا, یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. اگر یہ جان لیوا ہوتا تو یہ چرن پرند, یہ کتے, یہ نباتات, یہ جانور, یہ بکرے, یہ گائے, یہ سب مر چکے ہوتے. آج آپ کا ڈالر کس ریٹ پر ہے؟ 67 میرا خیال. اچھا, کتنے کا فرق آیا؟ 13 روپے کا. اگلے 15 دن میں یہ 200 پہ پہنچ جائے گا, اور آپ نے بند رکھا. آپ کا قرضہ ہے 150 ارب ڈالر. 150 ارب ڈالر کے اوپر آپ کا قرضہ اضافی چڑھ جائے گا 75 ارب ڈالر. 25 ارب ڈالر آپ کو ورلڈ بینک دے دے گا اس کے اندر امداد, تو 50 ارب ڈالر کا آپ سود سمیت قرضہ لے کے بیٹھ جائیں گے. یہ ہوگا اس کا آخر میں انجام. آپ حفاظتی انتظامات رکھیں, لوگوں کو ریاست پابند کرے حفاظتی انتظامات کی, صفائی کی, اور شفٹوں کے اندر آپ پہیہ کھول دیں. پاکستان کی معیشت کا چلنا اس وقت کی ضرورت ہے. ورلڈ بینک جو ہے وہ کرونا کی مد کے اندر 20 ارب ڈالر, 15 ارب ڈالر, 12 ارب ڈالر دے کے اور 40 ارب ڈالر کو اوپر چڑھا کے اور 100 سال آپ کو اور مقروض کرے گا. یہی بتا رہا ہوں, ڈالر کو امپاور کر رہے اور کچھ نہیں ہے. ختم کر دیا جائے. دنیا میں اس مرض نے, جو کہ جان لیوا بھی نہیں ہے, دنیا کی تمام عبادت گاہوں پہ تالا ڈال دیا. کتنا پاورفل ہے, اس کو پاورفل بنایا گیا ہے اس میڈیا کے. یہی تو میرا آپ سے بنیادی سوال. خوف کو پھیلا کے آپ کو لاک ڈاؤن پہ لے جا کے, جب آپ کی معیشت کا پہیہ رک گیا تو اب امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی معیشت چلے نہ چلے. آپ کے قرضوں کا حجم بڑھتا چلا جائے گا. آپ جتنی دیر اس کو معیشت کے پہیے کو روکو گے, آپ کی معیشت پہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا, جو کسی طور بھی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ ہی پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے, نہ ہی افواج پاکستان کے مفاد میں. میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں, یہ یوں پھیلا, یہ یوں سکڑے گا, اور آخر میں 2 ملک نشانہ ہوں گے, ایک ایران, ایک پاکستان. لیکن آپ کی تو چائنا کا جتنا مال مارکیٹوں میں تھا سب ختم ہو چکا. چائنا نے پروڈکشن کا آغاز کر دیا. 15 دن بعد جب آپ کھولیں گے تو چائنا کا میٹیریل آپ کی دہلیز پہ ہوگا. اس نے اگر 3 مہینے کا لاک ڈاؤن فیس کیا ہے, 3 مہینے میں پوری دنیا نے لاک ڈاؤن فیس کر کے اپنے آپ کو چائنا کے ہم جتنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کا میڈیا تو اتنا قابل ہے, 3 دن پہلے مثبت ہوتا ہے, 3 دن بعد منفی ہو جاتا ہے. اب آپ لوگ کی باتوں کو ڈاکٹر جو رپورٹ دیں گے وہی سنائیں گے. میڈیا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا کون سی رپورٹ ہے بھائی؟ کس کٹ پہ ٹیسٹ کیا تھا؟ حکومتی ترجمان کی طرف کون سی کٹ ہے جو 3 دن پہلے مثبت اور 3 دن بعد منفی کرے؟ بتائیں مجھے آپ. اس میں میڈیا کہاں آ گیا؟ اسی نے تو پھیلایا ہے. آپ آج بند کر دیں, کرونا پاکستان آئے گی وہ میڈیا پھیلا دے گا. آپ اس کو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ یہ آپ اپنا دھندا کریں, دوسروں کے دھندوں کو تالا لگوائیں, یہ کام ہے آپ لوگ کا. آپ کے مائنڈ سیٹ کا. چلیں آگے آئیں. نہیں, مائنڈ سیٹ کا مسئلہ, چلیں اس کو چھوڑیں. ایک سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. 3 مہینے میں 80,000 پیشنٹ اور 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ. نہیں, میں نے اس پہ پہلے کہا کہ اس پہ مختلف آرگومنٹ ہو سکتے ہیں. بتائیں نا, ایک ملک کی معیشت کا کوئی سوچے گا کیا صورتحال ہے. یہ مارکیٹیں خالی ہو گئی ہیں, دھڑا دھڑ ایلسیاں کھلیں گی, ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے. 95% اس ملک کے اندر امپورٹ ہے, 5% اس ملک کے اندر ایکسپورٹ ہے. ریونیو آپ کا پورٹ سے آتا ہے, پورٹ لاک ڈاؤن ہے, ریونیو آئے گا کہاں سے؟ 5,900 ارب کے آپ پہلے خسارے پہ کھڑے تھے, کھلنے کے بعد آپ کا خسارہ انکاؤنٹیبل ہے. جو ایک ماحول بنایا گیا اس کے تو لاش کے قریب کوئی نہیں جا رہا. وزیر کیسے جائے گا؟ کیوں نہیں جا رہا؟ وہ آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, مطلب اس کے لیے تو جو مورچریز بنائی جا رہی ہے وہ بھی جو اس لاش کے پاس جانور گھما کے دیکھ لو, اگر جانور مر جائے نا تو سمجھنا آپ بھی مر جاؤ گے. اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت کرونا وائرس کی وبا کا, اور جس طریقے سے فیصل عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا بینیفیشری بھی ہے اور وہی اس کا ذمہ دار بھی ہے, اور 15 دن میں جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے یہ تمام تر جو سلسلہ ہے یہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے. حالات پریشان کن نہیں, خطرناک کن ہے. یہ جو ڈیلی ویجز طبقہ ہے آپ کے پاس, یہ 3 سے 4 کروڑ کے درمیان ہے. اس کا مسئلہ راشن تو نہیں ہے, اس کا مسئلہ اس کا روم رینٹ ہے, اس کا ہاؤس رینٹ ہے, اس نے گھر میں پیسے بھیجنے ہیں, اس کو ایک کارڈ چاہیے جو گھر والوں سے رابطہ قائم کرے. ہر طرف سوچنا چاہیے. یہاں صرف راشن کو بنیاد بنا دیا جاتا ہے. کھلانے کا وعدہ اللہ ہے, وہ تو پہنچے گا کسی نہ کسی طرح, لیکن جو اس کے دوسرے مسائل ہیں, جو دیگر مریض ہیں, جو دوسرے امراض ہیں, جو دیگر عوام ہے یا جو مر رہا ہے, وہ تنہائی کے اندر اس کو دفنایا جا رہا ہے. ایک عجیب سی صورتحال ہے. مطلب انسان دیکھیں پوری دنیا اس وقت دعاؤں پہ لگ گئی. بالکل لگ گئی. تمام سربراہ مملکت, تمام غیر مسلم حکمران, اللہ, اس کے رسول اور مولا علی کی اس وقت جو نشانیاں آخرت کی اس پہ گامزن ہیں, پڑھ رہے ہیں, چل رہے ہیں. اور جو ہم نعوذ باللہ ہم جو ٹھیکیدار ہیں اللہ کے مذہب حق کے, ہم تالے ڈال کے بیٹھے ہیں. تو کیا ہونا ہے؟
आपका फेथ होना चाहिए। 2 नंबर कोरोना डाल के घरों में घुस गए सारे सियासतदान, ना कोई आ रहा है किसी को देखने के लिए, ना इन्होंने कोई जिम्मेदारी अदा करनी है, फिर भी आप लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए लेके इसको वोट देने। ये आपका हुक्मरानों का मसला है, मेरा नहीं है। जहां मेरी रियासत का नुकसान होगा मैं वहां आऊंगा, वहां मैं अपना मौकिफ दूंगा और उस पर साबित कदमी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी रियासत को सिर्फ इस वायरस से खतरा नहीं है, एक जंग बराबर में तैयार खड़ी है, एक अंदरूनी तौर पे लड़ी जा रही है, 3 सरहदें हमारी गैर महफूज हैं। हमें आने वाले हालात को पूरी तरह फोकस करना है। मुझे अगर चाइना की प्रोडक्ट्स के अंदर $50,000 भेजने तो मैं 5 लाख का वैसे ही मकरूज हो गया हूं, ये 12 रुपए डिवैल्यू होने से। क्योंकि पहले मैंने भेजने थे 155 रुपए से, अब भेजूंगा मैं 170 रुपए से। 15 रुपए फी डॉलर का फर्क तो मुझ जैसे आदमी पे पड़ रहा है। मैं ये फर्क आपसे वसूल करूंगा। खुलते ही आपको पता चलेगा कि 100 रुपए की चीज 200 रुपए की हो चुकी है और होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है आपके पास। तीसरा, पाकिस्तान की मैशियत जो कुल रेवेन्यू है 70% कराची देता है और कराची की भी ये पोर्ट देती है। पोर्ट है लॉक और पोर्ट के ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अगर ये जो रेवेन्यू आपका कलेक्शन या पोर्ट से होता है वो अगर आपका 15-20 दिन में नहीं हो पाया, अगले 10 दिन भी और इसमें निकल गए, तो मेरे भाई आप कहाँ खड़े हो गए? कभी इसको कैलकुलेट करें। इस वक्त आपके तमाम सहाफियों को चाहिए कि वो इसको कैलकुलेट करें। दूसरा, अगर पूरे अक़वाम आलम खुदा और उसके रसूल की वैधानियत की तरफ गामजन हो गए तो आप अपने तामीरी प्रोग्राम करके ये इन लोग को बताएं कि ये तो तुम्हारी किताबों में 2008 में आया। मेरे मौला अली ने तो 1400 साल पहले कहा था कि याजूज माजूज के गले में कीड़ा पैदा होगा और वो चकरा के वहीं गिर के मरेंगे। ये चीजें तो होनी है भाई। 4.5 करोड़ आबादी है कराची की, में मर्दमशुमारी पे लड़ के मर गया। आज तक डेटा कलेक्शन करने की बात कर रहे हैं भाई। आप अगर वोटर्स की तादाद निकाल लें तो 2.5 करोड़ है, तो आबादी 4.5 करोड़ बनी। 4.5 करोड़ आबादी में उस वक्त मैंने मर्दमशुमारी में इस कौम को का आवाज उठाओ, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों का तुम्हें माल दिया जा रहा है जो 4.5 करोड़ लोगों में तकसीम किया जा रहा है। कराची में तो आप इसको किसी सूरत मेरा सवाल है कि जो जिस मुल्क में या जिस शहर की आबादी पे आज तक कंसेंसस नहीं हो सका, वहां से डेटा कलेक्ट कैसे होगा? डेटा तो है आप लोग के पास, किसने का नहीं है? मैं कह रहा हूं 2 करोड़ तो आज तक डेटा कलेक्ट कर रही है, टाइगर पोल बना रही है आपके पास। आप हर हल्के का वोटर निकाल लें तो 2 करोड़ 75 लाख, और ये 1.5 करोड़ कुल आबादी बताते हैं। पता नहीं आसमान से आए थे, पहाड़ों से आए थे, जमीन से आए थे। उस वक्त साथ देते ना आप लोग मेरा। मैं ये मर्दमशुमारी रुकवा के दिखाता आपको। मैं अकेला इस मर्दमशुमारी पे, इस जाली मेडिसिन पे लड़ यार 200 फैक्ट्रियों की हजारों की तादाद में यहाँ मेडिसिन जाली निकली। चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस ने उसका एग्जामिन कराया। मैं यही तो लड़ रहा था कि अगर ये जाली है तो जहर है, क्योंकि अगर वो गोली जिसको मर्ज के लिए मैंने इस्तेमाल की है उसको रोक ही नहीं पाएगी तो मेरी डेथ मुतवक्को हो जाएगी। पाकिस्तान में 80% डेथ का वजह तो ये जाली मेडिसिन है। आप लॉकडाउन से ज्यादा इधर तवज्जो इन तमाम फैक्ट्रियों से मेयार सही कराएं मेडिसिन का। आप दुबई की पैनाडोल खा के और पाकिस्तान की पैनाडोल खा के फर्क चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। वायरस को कहते हैं उर्दू में वबा। पूरी दुनिया में जो वबा हो उसको कहते हैं आलमगीर वबा। अब अगर चाइना में बना और इटली में पहुंच गया तो कहीं कोरोना वायरस की किसी शिक में लिखा था पाकिस्तान एग्जेम्प्टेड? आना है ना, पूरी दुनिया में फैलाना है ना, फिर उन मुल्कों में लाना है जहां के लिए बनाया गया, खींच के वापस। जो दुनिया को सैनिटाइजर पे लगा दिया। हर वक्त आपका हाथ शराब में डूबा हुआ है। आप साबुन से भी धो सकते हैं भाई, आप आम पानी से भी धो सकते हैं। ये किस तरह की बातें की जा रही हैं? पाकिस्तान ही तो सबके गले में फंसा हुआ है मेरे भाई इस वक्त। आपको पता है अगर यहाँ से ये आलमी ताकतें रिवर्स हो जाएं एशिया से, तो पाकिस्तान की हाकमियत आपको गल्फ समेत साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हर तरफ नजर आएगी। पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत है। इसकी ताकत को लड़के नहीं खत्म किया जा सकता, इसकी ताकत पे पीठ पे छुरा मार के खत्म किया जा सकता है। इन तमाम हल्का काम खोलें, लोगों को काम की तरफ 2-4 घंटे जाने दें। 4 घंटे आप वैसे भी लोगों को छोड़ते हैं, जिसने बाहर से खींच के लाना होगा 4 घंटे में भी लेके आ जाएगा। आया कोई? मैंने आपसे कितना प्यार, तो मुसलसल बढ़ रही है, आप तो कह रहे हैं कि ये मजीद बढ़ेगी, मजीद खतरनाक होगा। आप फोन करके पोल्ट्री वालों से पूछ लें तुम्हारे पास मुर्गियां जिंदा है, अगर वो कह देना जिंदा है तो आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं है। आप उससे सवाल का जवाब देना। मैशियत का पहिया चलना चाहिए फौरी तौर पे, वरना हम अगले 20-25 साल तक खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। क्लियर? मैं उसी का तो पूछ रहा हूँ ना, वो क्या, वो फॉर्मूला क्या है भाई? आप नाक लपेटी हुई, आप मुंह लपेटे में मुंह लपेट लें, बस यही फार्मूला। और अच्छा, वो तो कहते हैं आंख से भी चला जाएगा, कान से भी चला जाएगा। अगर इस तरह जाना होता तो सबसे पहले ये जानवर मर चुके होते। मैंने आपको मिसाल दे दिया। अब ये जितने आपके यहाँ दानिश्वर हैं उनको बुला के पूछ लें जानवर क्यों नहीं मर। थोड़ा यहाँ से भी सोचो यार, मतलब इतना भी डरने की जरूरत नहीं। कल को कोई आलमी जंग लग गई तो घर में बैठोगे? नहीं, इस लॉकडाउन मेरे मुल्क को कोई जंग लगा दे मैं घर में बैठूंगा?
تو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کی کعبے سڑکوں کا پہ طواف موقف ہو گیا، مسجدوں میں تالے پڑ گئے، دنیا اللہ رسول کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر پکار رہی ہے، آپ لوگوں نے لیکن اس بند کا کر بڑا دیا۔ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف دیکھنا بھی شروع ہو گئے بہت بھائی زیادہ۔ جان مسجدوں کے باہر ساری رات بیٹھ کے لڈو کھیل رہے ہیں، وہاں تو نہیں پھیل رہا، دیوار کس طرف مسجد میں پھیل جائے گا، کمال ہو گیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں تو قربت جو ہے وہ اللہ سے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا وہ شروع ہو دنیا گئی۔ نے دیکھ لیا، آپ کی قربت، آپ کا ایمان سب چیک ہو گیا، ہر ایک کا چیک ہو گیا، یہی چیک کرنا تھا اللہ نے۔ اور میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں یہ فتنہ ہے نا، تو بھائی جان یہ طاقت تو پھر دجال کے پاس ہے۔ اور بالکل دجال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف تھیریز جو ہے وہ یہ ہے، اسی مسلسل میں ہمارے تو بات ہے سامنے اس آ کا۔ رہی ہیں۔ وہ اس نے پوری عبادت گاہیں، مندر، مسجد، کلیسا، چرچ، ہر چیز بند کرا دی اس نے، تمام تالے پڑے ہوئے ہر طرف، یہ وار ہے اس کا۔ اللہ سے پناہ بھی مانگی جا رہی بھائی ہے، جان قیامت کا خوف بھی جو ہے وہ ایسا خوف طاری کیا آپ لوگوں نے، نہ کوئی چھت پہ آ رہا ہے نہ گیلری میں آ رہا ہے، شاید موت اس کے دروازے کے باہر کھڑی ہے، وہ سونگے گا، اس کو موت آ جائے گی، سامنے ایک چھوٹی سی مرغی چلتی ہوئی جا کے اس کو یہ بتا رہی ہے کہ تجھ سے زیادہ تو میں طاقتور ہوں۔